ایک انہی بہن نے کہا ہے کہ کوئی بڑی چیز جیسے کارپٹ وغیرہ ہے وہ بعض اوقات ناپاک ہو جاتا ہے تو ہم پھیلا کے اس پہ پائپ سے پانی مار دیتے ہیں. اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو لٹکائیں پھر پانی ٹپکنا موقوف ہو پھر دوبارہ دھوئیں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے جیسے کارپٹ وغیرہ, اور اس کا حل بھی میں نے لکھا ہے کتاب میں, تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا. یہ وہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے وہاں فرض کر لیں نماز پڑھنی ہے, یا بار بار وہاں گیلا ہاتھ یا پیر پڑے گا اور اس وہ نجاست کے ساتھ مل کر آپ کو الٹا ناپاک کر دے گا, وہاں مطالبہ شرع ہوتا ہے. لیکن اگر جیسے بڑے کارپٹ پہ بچے نے پیشاب کر دیا, اب اس کو اٹھانا اس کو دھونا واقعی ایک آزمائش ہے, تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے وہ اس کو کس طرح سک وغیرہ کر لیں کپڑے سے یا کسی چیز سے, اس کے بعد اس پہ وہ آپ پاؤڈر وغیرہ ڈال کر اچھی طرح مل کے اس کو دھو لیں. یعنی دھونے سے مراد اس کو اچھی طرح پانی میں ڈالیں اور وہ کپڑے سے سک کر لیں. اب یہ شرعی لحاظ سے پاک تو نہیں ہوگا لیکن اسمیل دور ہو گئی, ٹھیک ہے نا, پہلی بات یہ. اب آپ اگر اس پہ نماز پڑھنا چاہیں تو مصلی رکھ کر اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں, اور حد کوشش کیجئے کہ گیلا پیر براہ راست اس پہ نہ پڑے, تو بس باقی یہ شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ اس کو پاک کریں. ہاں اگر ایسا ہی ہے کہ آپ نے اسی جگہ نماز پڑھنی ہے, بار بار پاؤں پڑے گا, تو پھر آپ کو کرنا چاہیے, ورنہ اس تکلفات میں آپ نہ پڑھیں, اس کی گنجائش نکلتی ہے. اب اگر فرض کر لیں آپ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پاک کرنا ہی ہوگا, تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس کو بچھا کر کسی جگہ پر اور اس پہ پانی سے پائپ سے پانی وغیرہ ڈالیں, اور اتنا ڈالتے رہیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا, تو یہ پاک ہو جائے گا. ورنہ تیسرا وہی ہے جو آپ نے کہا, یا ایک چوتھا بھی آپشن ہے کہ اس کو دھوبی کو دے دیں اور دھوبی کو کہہ دیں کہ بھئی ذرا اچھی طریقے سے پانی بہا دینا اس کو دھوتے ہوئے. تو یہ بڑے بڑے ان کے پاس واشنگ مشین یا بڑے بڑے اسپیسز ہوتے ہیں, وہاں بچھا کر یہ اچھی طرح پہلے اس کو مطلب پاؤڈر وغیرہ لگا کر خوب اچھی طرح برش وغیرہ مار کے پھر پانی بہاتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ تنبیہ کر دیں گے اور وہ کہہ دے گا کہ ہاں ہم نے پانی بہا لیا, تو انشاءاللہ آپ کے حق میں وہ کارپٹ وغیرہ پاک ہوگا. انہی بہن نے کہا کہ بعض اوقات جیسے مرد حضرات موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, گلیوں میں گٹر کا پانی ہوتا ہے, وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے نا, وہ پاؤں پانی میں پڑ گیا, اب اس کے بعد پیڈل کے اوپر پاؤں رکھا, تو پیڈل کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں ابھی جو میں نے اصول بتایا یہاں پر بھی آپ کو کام دے گا. پیڈل پہ آپ برہنہ پا تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا, ٹھیک ہے نا, ننگا پیر تو نہیں رکھتا ہے, جوتے پہنے ہوتے ہیں, اور پیڈل پہ نہ کوئی نماز پڑھنی ہے نہ آپ گیلا پیر اس کے اوپر رکھیں گے, تو مزید ناپاکی کے امکانات بھی نہیں ہیں. تو پھر پیڈل کو پاک کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ مثلا اگر آپ ایک گلی سے گزرے جس میں گٹر کا پانی تھا, ٹائر گٹر کے اس میں ہو گئے, اب آپ گھر پہ لا کے ٹائروں کو پاک کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہاں اگر اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے, اسمیل دور کرنے کے لیے کر لیں, لیکن یہ ذہن بنانا کہ ہمیں اس کو پاک کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے, آپ اسے ویسے ہی چھوڑ دیجئے. ہاں یہ ہے کہ گیلا اگر ہے تو گیلے کو یہ نہیں کہ وہ صحن میں چلانا شروع کر دیں, وہ سارا ناپاکی پھیل جائے, ایک جگہ کھڑا کر دیں, یا گلی سے باہر ہی کھڑی ہوتی ہیں, خشک ہو جائے گا, بس ٹھیک ہے, پھر چھوڑ دیجئے اس کو, مزید کوئی تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہے.